راہ سلوک کیا ہے؟ راہ سلوک کا معنی ہی ہے چلنا۔ علم طریقت، معرفت کی تعلیم کسی کامل رہبر کے نگرانی میں، کسی کامل مرشد کامل رہبر کے صحبت میں، ان کی نگرانی میں آپ اختیار کرتے ہیں۔ اگر اس پر آپ چلتے ہیں تو اسی کو کہتے ہیں راہ سلوک پر چلنا، اسی کو کہتے ہیں راہ سلوک اختیار کرنا۔ اور راہ سلوک کا معنی ہی ہوتا ہے چلنا۔ راہ سلوک کا معنی ہے چلنا۔ اب اس راہ پر چلنے کے لیے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گھر بار چھوڑ کر جنگل کی اور نکل پڑے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارے رشتے ناطے توڑ کر اپنی ذمہ داری کو، ظاہری جسمانی ذمہ داری کو ترک کر کے آپ ترک دنیا ہو کر، دنیا سے رخصت کر کے جنگل اختیار کر لیے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے۔ اس کے معنی در حقیقت یہ ہے کہ اپنے من سے فنا کو نکال کر، اسے حقیقت نہ جان کر بقا کی اور چلنا ہے۔ من کے ذریعے، تصورات کے ذریعے، خیالات کے ذریعے فنا کو اپنے من سے نکالنا، اسے حقیقت نہ جاننا، اور بقا کی اور اپنے من، اپنے خیالات کو رجوع کرنا اور بقا کی اور چلنا من کے ذریعے۔ اس راہ میں بندے کی نفی اور حق کا اثبات، اس راہ میں بندے کی نفی، خود کی نفی اور حق کا اثبات، یہ من میں جمانا اور اسی پر قائل رہنا اور آگے بڑھنا، اور اسے ہی در حقیقت کہتے ہیں فنا فی اللہ کا مقام۔ اسے ہی فنا فی اللہ کا مقام کہتے ہیں۔ تو راہ سلوک کا معنی ہی ہے چلنا، سفر طے کرنا، کسی مقام پر ٹھہرنا نہیں، رکنا نہیں۔ راہ سلوک کے معنی چلنا، سفر طے کرنا، کسی مقام پر ٹھہرنا نہیں، رکنا نہیں۔ اسی لیے صوفیاء اکرام نے، اولیاء اکرام نے اس تعلیم کو، اس راہ کو بہتا دریا بھی بتایا ہے، اس تعلیمات کو بہتا دریا بتایا ہے، اور علم شریعت کو خشک تالاب تصور کیا ہے، خشک تالاب بتایا ہے۔ علم شریعت کو خشک تالاب بتایا ہے اور اس تعلیم کو بہتا دریا بتایا ہے۔ علم شریعت کو خشک تالاب کیوں بتایا ہے؟ جمع ہوا تالاب پانی کیوں بتایا ہے؟ وہ اس لیے کہ اس علم شریعت میں جو طریقے کار ہیں، جو نصیحتیں ہیں، جو راستے ہیں، جب بندہ اس راستے پہ چلتا ہے، یہ علم شریعت اختیار کرتا ہے، تو اس علم شریعت میں نمازوں کا پابند، سنتوں نفلوں کا پابند ہو جاتا ہے، روزے، حج، زکوٰۃ اور بھی دیگر اس کی دنیاوی جیون، ان سب باتوں کا وہ پابند ہو جاتا ہے۔ مانو ایک طرح سے وہ خود کو باندھ لیتا ہے اور اسی میں وہ اپنی عمر، اپنی جیون بتاتا ہے اور اس سے آگے وہ نہیں نکل پاتا، اسی میں وہ بندھ کر رہ جاتا ہے۔
کہ وقت سے نمازیں ادا کرنے ہیں، سنتیں نفلیں ادا کرنی ہے، صدقے زکوٰۃ یہ ادا کرنا ہے، رمضان کے مہینے روزے رکھنی ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، کھانے کے یہ ادب تو نہانے کے یہ ادب، وضو کے فرائض، مطلب مانو ان سب باتوں میں وہ خود کو باندھ لیتا ہے اور اسی کو اپنے جیون کا وہ آدھار بنا لیتا ہے کہ مکمل ہمارا جو عمل تھا، جو ہمارے اوپر کرتویہ تھے وہ یہی تھے، میں مکمل ہو گیا، اسی کو جیون کا آدھار بنا لیتا ہے۔ لیکن صوفیاء اکرام ولیوں کی تصنیفوں سے معلوم یہ ہوتا ہے، تصوف کی تعلیمات، راہ سلوک سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ علم تصوف راہ سلوک ایسا ہے کہ اس راہ میں جب نکل پڑے، چل پڑے تو کسی مقام پر رکنا نہیں ہے، ٹھہرنا نہیں ہے، بس چلتے جانا ہے، حتیٰ کہ فنا فی اللہ اور بقا باللہ کے مقام تک پہنچ جانا ہے۔ اس لیے اس راہ سلوک کو بہتا دریا مانا گیا، بتایا گیا کہ اس راہ میں بندہ جب نکل پڑتا ہے، چل پڑتا ہے تو کسی مقامات پہ رکتا نہیں، اور علم شریعت کو خشک تالاب بتایا گیا کیونکہ اس میں بندہ ٹھہر جاتا ہے، رک جاتا ہے، مانو خود کو ایک کنڈیشن، ایک نیم کے تحت وہ خود کو باندھ لیتا ہے اور اسی کو اپنا جیون کا معمول بنا لیتا ہے کہ یہی ہمارا جیون ہے۔ اس وجہ سے علم شریعت میں فنا فی اللہ، بقا باللہ اور اللہ کی معرفت، برگاہ رسالت، یہ اللہ کی دوستی، یہ سب علم شریعت میں نہیں ہے۔ ہاں، علم شریعت اتنا ضرور ہے کہ جو پوری تاکید سے، ایمانداری سے جتنے شریعت کے قوانین لاگو ہیں، کیے گئے ہیں، اگر اس کو نبھاتے ہوئے بندہ چلتا ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت رکھتا ہے، اہل بیت سے محبت رکھتا ہے، تو وہ جنتی ضرور ہو جائے گا، اس کی بخشش ہو جائے گی۔ لیکن جنتی بخشش سے بھی اعلیٰ درجے کے انعامات ہیں، اللہ نے رکھے ہیں بندوں کے لیے، اور بھی درجات ہیں بندے کے لیے، وہ اس علم شریعت میں رہ کر کبھی نہیں اپنا سکتا۔ علم شریعت اسی لیے خشک تالاب بتایا گیا، آپ کو خشک تالاب نہیں بلکہ بہتا دریا بننا ہے، راہ سلوک پکڑنا ہے، صوفیاء اکرام ولیوں کی راہ اختیار کرنی ہے، تاکہ اس میں آپ فنائیت والی جو شے ہیں اس کی نفی کریں۔ راہ سلوک میں بتایا گیا کہ یہ دنیا حتیٰ کہ تمہارے خود کے وجود، یہ سب کچھ فنائیت والی چیز ہے، آپ اس کی نفی کرو، اور نفی کرتے ہوئے فنا فی اللہ کے مقام تک پہنچ جاؤ۔ اس فنائیت والی شے کو حق نہ جانو، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی حکم آیا کہ یہ دنیا ایک دھوکہ ہے، لوگ یہ دنیا داری، دھن دولت، یہ سب دھوکہ ہے، نظر کے دھوکے ہیں، حتیٰ کہ بندے کے وجود یہ بھی ایک دھوکہ ہے، فنا ہونے والی شے ہے۔ ان سب باتوں کی چکر میں تم حق کو نہ بھلا دو، قرآن مجید میں بھی یہ بات آئی،
اور کلمہ لا الہ الا اللہ کے معنی بھی یہی ہوتا ہے۔ لا کے معنی کچھ بھی نہیں سوائے اللہ کے۔ لا الہ الا اللہ، لا کے معنی کچھ نہیں۔ یہ دنیا، دھن دولت، باپ بیٹی، ماں بہن، بھائی، حتیٰ کہ تمہارے خود کے وجود، یہ بھی نہیں۔ الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ لیکن علم شریعت ایک خشک تالاب میں لوگ اگر خود کو باندھ لیں گے، پڑے رہیں گے، تو اصل حقیقت کو نہیں سمجھ پائیں گے، اصل حقیقت کی اور رجوع خود کو نہیں کر پائیں گے، کیونکہ اس علم میں، علم شریعت میں، اس راہ میں یہ سب باتیں نہیں سمجھائی گئی ہے، بتائی گئی ہے۔ یہ سب باتیں نہیں سمجھائی گئی ہے، نہیں بتائی گئی ہے۔ اس راہ پہ، اس علم میں، علم شریعت میں، یہ دنیا، بال بچے، آل اولاد، دھن دولت، یہ دنیا داری، اس کی نفی نہیں کرنے کو بتایا گیا، بلکہ اسے خود کا مال تصور کرتے ہیں۔ اس علم میں رہتے ہیں تو خود کا ہی مال سمجھتے ہیں، اپنا ہی جانتے ہیں۔ اس علم میں جو رہتے ہیں، علم شریعت میں، تو وہ ہر چیز کو میں سے جوڑتے ہیں۔ یہ میرا ہے، اسے میں نے کیا، یہ میرا کیا ہوا ہے، یہ میرا ٹھکانہ ہے، اور خود کے بارے میں یہ میری وجود ہے۔ میں کے الفاظ جو ہیں، اسی بات کی تو نفی کرنی ہے۔ راہ سلوک، علم تصوف جو ہے، وہ اسی میں کو نکالنے کا، اس کی حقیقت بتانے کا کوشش کرتا ہے۔ راہ سلوک، اس راہ پہ جو چلتے ہیں، اسی میں کو انسان کے، بندے کے اندر سے نکالنے کی تعلیم دیتی ہے اور راستہ دکھاتی ہے کہ یہ میں کا الفاظ، یہ میرا کا الفاظ، خود کے وجود کو جاننا، یا یہ دنیا کو اپنا جاننا اور دنیا داری میں ڈوب کر رہنا، خود کو سب کچھ سمجھنا ہے، یہ سب فنا ہے۔ اور میں جو الفاظ ہے، یہ میں اللہ کے لیے ہے، تمہاری خود کی بھی وجود نہیں ہے۔ اپنے اندر سے میں کو نکالو، نیست و نابود کر دو، یعنی کہ ان سب باتوں کی نفی کرو۔ یہ چیز راہ سلوک بتاتی ہے، یہ چیز راہ سلوک پہ چلنے والوں کو سمجھ میں آتی ہے، جو بہتا دریا ہے، جو ظاہر اور باطن کی حقیقت کھولتی ہے کہ ظاہر میں جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ ایک دھوکہ ہے اور باطن ہی حق ہے۔ تو راہ سلوک وہ راہ ہے کہ اس راہ پر یہ دنیا نہیں چھوڑنی ہوتی، بیوی بچے، دنیا داری نہیں چھوڑنی ہوتی، بلکہ راہ سلوک کا معنی ہے کہ چلنا، سفر طے کرنا، اور اس کے معنی یہ بھی ہے کہ اپنی الفاظوں میں سفر طے کرنا، اپنے من میں، من کے ذریعے سفر طے کرنا۔ جسم اسی دنیا میں رہے گی، اپنے کرتب، بیوی بچے، پریوار، سب کچھ جو ادائیگی ہے قانون شریعت کے تحت وہ نبھائے گی، لیکن من جو ہے، خیالات جو ہیں، جو الفاظ ہیں، ان الفاظوں کے تحت سفر طے کرنا، ان الفاظوں کے ذریعے سفر طے کرنا۔ تو جب آپ اس راہ سلوک آپ اختیار کرو گے، یعنی کہ اس سفر پہ آپ چلو گے،